ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب پہلی 12ویں آیات۔ شفائے مفلوج۔ اور کئی دن بعد وہ کفرنہوم میں پھر آیا اور سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے اور وہاں اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ انہیں کلام سنا رہا تھا۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، اور جب وہ ہجوم کے سبب سے اسے اس کے سامنے پیش نہ کر سکے تو انہوں نے جہاں وہ تھا وہاں چھت کھول دی اور اسے کشادہ کر کے وہ چارپائی جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دی۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر اس مفلوج سے کہا، بیٹا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ مگر وہاں بعض فقیہ بیٹھے تھے۔ وہ اپنے دلوں میں خیال کرنے لگے کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے۔ گناہ کون معاف کر سکتا ہے سوائے ایک یعنی خدا کے؟ اور فوراً یسوع نے روح سے جانتے ہوئے کہ وہ اپنے دلوں میں ایسا خیال رکھتے ہیں ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں ایسی باتیں سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے، مفلوج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا کہنا کہ کھڑا ہو، اپنی چارپائی اٹھا اور چلا جا؟ پس تاکہ تم جانو کہ ابن انسان زمین پر گناہوں کے معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس نے اس مفلوج سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ اور وہ اٹھا اور فوراً چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تعریف کر کے کہنے لگے کہ ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، مسیح یسوع کے زندہ، جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو، آمین۔ عزیزو، آج کے انجیلی بیان کا موضوع شفائے مفلوج ہماری توجہ چند ضروری نکات کی طرف مبذول کراتا ہے۔ ان کو جاننے اور سمجھنے سے پہلے ہم مختصراً اس بیان کے پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جب کفرنہوم میں واپس آتے ہیں تو اس قدر لوگوں کا ہجوم وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے کہ پاؤں تک رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ آئیں عزیزو، شفائے مفلوج کے اس واقعہ میں ہم چند نکات پر غور و خوض کرتے ہیں، جیسا کہ ایمان۔ عزیزو، مسیح یسوع ہمارے ایمان کے بانی ہیں اور وہ طبیب عالم ہیں۔ وہ ہر طرح کے ناممکن حالات اور واقعات کو یکسر تبدیل کر دینے کی قوت و قدرت اور اختیار رکھتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اس واقعہ میں مفلوج شخص کی شفایابی کے پیچھے اس ہجوم میں سے ان چند لوگوں کا ایمان، محنت اور کاوش کار فرما ہے جو اس کو چھت کھول کر یسوع مسیح کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی اسے یسوع کے پاس لاتے ہیں۔ عزیزو، آج اس واقعہ سے ہم بھی اس بات پر غور و خوض کر سکتے ہیں کہ آیا ایک سچا مسیحی ایماندار اور مومن ہونے کی حیثیت سے میں کتنے ایسے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لانے میں اپنا کردار ادا کرتا یا کرتی ہوں، تاکہ وہ بھی مسیحا کی بے حد لاجواب قدرت اور قوت سے محظوظ ہو سکیں، جو کہ اپنی جسمانی، ذہنی یا جذباتی حالت میں مفلوج زدہ ہیں۔ کیونکہ عزیزو، بلائے ہوئے تو بہت ہیں مگر برگزیدہ تھوڑے ہی ہیں۔ دوسرا نکتہ، شفا۔ عزیزو، یہ بات ایک طے شدہ حقیقت اور اٹل حقیقت ہے اور ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے
کہ شفا کا بانی اور منبع ہمارا مسیحا ہر طرح کے لا علاج مرض، بیماری اور روگ سے شفا دینے کی کامل قدرت اور قوت رکھتا ہے۔ بس ہمارے مسیحا کا نام ہی کافی ہے، کیونکہ وہی ہمارا حقیقی شافی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تیسرا نقطہ، گناہوں کی معافی۔ عزیزو، اس واقعہ میں مسیحا کا شفا دینے کا طریقہ کار یا انداز تھوڑا مختلف نظر آتا ہے۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو در حقیقت وہ یہ اختیار استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں زمین پر گناہوں کی معافی کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ کہ بعض اوقات گناہ دکھ، تکلیف، پریشانی اور بیماری کو لانے کا موجب بنتے ہیں۔ اس لیے گناہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے جس کے حل چھٹکارے اور خلاصی کے طور پر مسیحا کو اس دنیا میں بھیجا گیا، اور وہ اپنے اس مشن کے ہر ایک پہلو میں سرخرو ہو کر، سر بلند ہو کر اور سرفراز ہو کر آج کبریا کے داہنے ہاتھ بیٹھے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور عزیزو، آج مسیحا کا یہی مشن بڑی قدرت اور اختیار کے ساتھ کلیسیا کے توسط سے، یعنی ان خادمین کے وسیلہ سے قائم و دائم ہے جو کہ مسیحا کے مشن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کا اطلاق کلیسیا میں کرتے ہیں، تاکہ لوگ توبہ کریں اور گناہوں سے معافی پائیں، جو ساکرامنٹس کی صورت میں ایک کلیسیا میں نافذ العمل ہوتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو آج کے انجیلی پیغام کے وسیلہ سے بڑی بھاری برکت بخشے۔ آمین۔